اب وہ آیت کریمہ کی تفسیر ہے جو ہر جمعۃ المبارک کے دوسرے خطبے میں اکثر مساجد میں یہ آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے. یہ آیت کریمہ وہ آیت کریمہ ہے کہ حضرت عثمان بن مظنون رضی اللہ تعالی عنہ اسی آیت کریمہ کو سن کر مسلمان ہو گئے. کئی کافر اس آیت کریمہ کو سن کر مسلمان ہوئے. ابو جہل، ولید بن مغیرہ جیسے کافر بھی جب اس آیت کریمہ کو انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ اس کا مثل تو ہم نے کہیں سنا ہی نہیں ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالی انصاف کا تمہیں حکم دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. 3 چیزوں کا حکم دیا گیا: انصاف کرنا، نیکی کرنا، احسان سے مراد نیکی ہے، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی سے، برائی سے اور بغاوت سے، سرکشی سے روکتا ہے. 3 چیزوں سے روکا گیا: بے حیائی سے، برائی سے، گناہ سے، اور بغی مانے بغاوت، سرکشی سے. آپ دیکھیں کہ روکنے میں جو چیزیں ہیں وہ سب سے پہلے بے حیائی ہے، اور اسی چیز کو کافروں نے سمجھ لیا کہ مسلمانوں کی جان جو ہے وہ بے حیائی سے رکنا ہے. مسلمانوں کے خلاف انہوں نے بے حیائی کا سیلاب بہا دیا. اللہ تعالی ہم میں وہ قوت عطا فرمائے کہ ہم اس سیلاب کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں. یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. مجھے بتائیے، ہمارا کوئی محسن اگر نصیحت کرے تو ہم اس کی نصیحت کو ٹھکرانے کی طاقت نہیں رکھتے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور تم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو جو تم نے اللہ سے کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک وعدہ ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار رہوں گا، رسول اللہ کا فرما بردار رہوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو میں ان کی فرما برداری کروں گا. کیا ہم اس وعدے پر کاربند ہیں اور پابند ہیں؟ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسمیں پختہ کر لینے کے بعد مت توڑو. اگر کوئی قسم کھا لے تو حتی الامکان قسم کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اگر قسم توڑنا درست نہ ہو اور توڑ دے تو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے اور اس کا کفارہ بھی ادا کرے. قسم توڑنے پر اسے کفارہ ہر صورت میں دینا ہوگا، لیکن یہ کفارہ اس قسم کے بارے میں ہے جو فیوچر کی قسم ہو. کفارے کا بیان 7ویں پارے میں ہم سماعت کر چکے. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور بے شک تم قسم کھا کر اللہ کو ضامن بنا چکے. اصل تم نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ کام نہیں کروں گا، اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے اللہ کو ضامن بنا دیا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. پھر تمہاری کیسے جرت ہوتی ہے کہ تم قسم توڑ دیتے ہو؟ یہ وہ لوگ خیال کریں بعد میں جھوٹی قسم کھاتے ہیں. حدیث پاک آپ نے سماعت کی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا گیا کہ ایک شخص سے ایک صحابی رسول نے بکری طلب کی. اس نے کہا یہ بکری میں آپ کو اتنے میں بیچوں گا، تو آپ نے کہا میں 3 درہم تمہیں دوں گا. تو اس نے کہا 3 درہم میں تو خدا کی قسم میں بکری نہیں بیچوں گا. تو ان صحابی رسول نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے نہیں خریدنی. وہ جانے لگے تو اس نے بلایا اور ادھر ادھر کی باتیں کی اور آخرکار 3 درہم میں وہ بکری دے دی. پہلے قسم کھائی کہ میں خدا کی قسم یہ بکری 3 درہم میں نہیں دوں گا، اور پھر بعد میں 3 درہم میں دے دی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے اپنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو برباد کر دیا. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے.
وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا کہ جو مضبوط جوڑنے کے بعد اپنے سوت کو ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیتی۔ عرب کے اندر ایک عورت تھی کہ جس کا ذہن خراب ہو گیا تھا اور اس کو وسوسے اور وہم بہت آتے تھے۔ یہ اپنی کنیزوں سے سارا دن انہیں حکم دیتی، وہ دھاگے سے کپڑا بناتے، اور جب وہ کنیزیں دھاگے سے کپڑا بنا لیتی تو اب دوپہر کے بعد ان کو حکم دیتی کہ ایک ایک دھاگا تم دوبارہ الگ کر دو۔ تو جو صبح سے لے کر دوپہر تک محنت کی ہوتی، شام تک وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ تو جس طرح وہ اپنے کپڑے کو ریزہ ریزہ کرتی، بنائے ہوئے کپڑے کو، اسی طرح تم قسمیں کھا کر پختہ معاملہ کرنے کے بعد اس معاملے کو ریزہ ریزہ نہ کرو۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو اپنے آپس میں دھوکہ دینے کے لیے ایک ہیلا بناتے ہو۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہو جائے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ایک قوم سے معاہدہ کرتے، اور جب دوسری قوم اس سے زیادہ تعداد یا مال یا قوت میں پاتے تو پہلے لوگوں سے جو معاہدہ کیا تھا اسے توڑ دیتے، اور اب دوسرے لوگوں سے معاہدہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور معاہدے کی پابندی کا حکم دیا۔ اور اسی طرح ان لوگوں کی بھی مذمت ہے کہ جو بزنس کے اندر ایک سودا طے کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ فلاں سے دام زیادہ مل رہے ہیں تو ہیلے بہانہ کر کے سودا توڑ دیتے ہیں۔ یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، حالانکہ یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ جب آپ نے ایک معاہدہ کر لیا، ایک چیز بیچ دی، اب اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کم میں بیچی ہے یا دام بڑھ گئے ہیں تو اب آپ اپنی طرف سے اس سودے کو توڑ نہیں سکتے۔ جو معاہدہ ہوا ہے چاہے زبانی ہوا ہے، اب آپ اس سے پھر جائیں گے تو یہ جہنم میں جانے والے کام ہیں۔ لیکن ہماری مارکیٹ میں یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ لینے والا جب یہ دیکھتا ہے کہ چیز سستی ہو گئی تو وہ نکلنے کی کرتا ہے، اسی طرح دینے والے کے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش فرماتا ہے، اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جنہوں نے ایک چیز خریدی اب اس کے دام گر گئے، تو یہ ان کی آزمائش ہے۔ کیا اب بھی وہ اپنے معاہدے پر اور اپنی زبان پر قائم رہتے ہیں؟ انسان کی زبان بڑی چیز ہے، وہ زبان دے چکا، اب وہ کیسے پھر جائے؟ لیکن نعوذ باللہ من ذالک، جو فلیٹ دکانوں اور پلاٹس کے کاروبار ہوتے ہیں، اس میں اس قدر جھوٹ ہے، اس قدر فراڈ ہے، اور اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، اتنے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، اتنا دھوکہ ہے، الامان والحفیظ۔ یہاں تک کہ لوگ داڑھی شریف رکھ کر بظاہر نمازی بھی ہیں، چلے داڑھی شریف نہیں ہے لیکن نمازی ہے، سر پر ٹوپی ہے، چلے ٹوپی بھی نہیں نمازی بھی نہیں لیکن مسلمان تو ہے، تو مسلمان ہے یا نمازی ہے یا مذہبی شخص ہے، لیکن جب اس فیلڈ میں جاتا ہے تو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، بہت بڑا فراڈی بن جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اور پھر جب ان کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ مولانا اس میں تو یہ کرنا ہی پڑتا ہے، اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو یہ کاروبار ہی نہیں ہو سکتا۔ تو بتائیے روزی کا رزاق اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ تو جب یہ کہتے ہیں روزی کا رزاق اللہ تعالیٰ ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس کاروبار میں جھوٹ سے نہیں بچ سکتا تو کاروبار چھوڑ دیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت تمہیں بتائے گا ان تمام باتوں کو جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کاروباری معاملات میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جو چیز خریدنی ہوتی ہے
اس کے ہم عیب بلا وجہ بتاتے ہیں، جان بوجھ کے بولتے ہیں یہ تو ایسی ہے یہ تو ویسی ہے، اس کی کوئی تعریف ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں، اور جو چیز بیچنی ہوتی ہے اس کا کوئی عیب جو ہوتا ہے وہ بھی بتانے کو تیار نہیں، اور جھوٹی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بیچتے وقت چیز کی جھوٹی تعریف کرنا اور خریدتے وقت چیز کی جھوٹی برائی کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، لیکن ہم اسے کاروباری ٹیکٹ اور سمجھداری اور ہوشیاری سمجھتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالی چاہتا تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن اس نے کسی کو مجبور نہیں کیا، عقل اور شعور دینے کے بعد دونوں راہیں روشن کر دیں کہ وہ کون سی راہ پر چلتا ہے۔ اگر ہدایت کی راہ پر چلتا ہے تو یہ راہ اسے جنت لے جائے، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، گمراہ اسے فرماتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ ناراض اس سے ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کسی گناہ کی وجہ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ضرور بضرور تم سے پوچھا جائے گا ان تمام کاموں کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور اپنے معاہدے آپس میں دھوکہ دینے کے لیے نہ کرو، یعنی معاہدہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہ کرو۔ اگر تم دھوکے باز بن جاؤ گے تو تم ہو مسلمان، اور جب مسلمان دھوکہ دے گا تو کافر جب یہ دیکھے گا کہ مسلمان دھوکہ دے رہا ہے تو اگر وہ اسلام کے قریب آ رہا ہوگا پھر بھی اس کے قدم پھسل جائیں گے۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تو قدم مضبوط ہونے کے باوجود پھسل جائیں گے، اور جو کافر اسلام کے قریب آ رہے ہوں گے وہ اسلام سے ہٹ جائیں گے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ، پھر تم عذاب چکھو گے، بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا۔ یقیناً یہ آیت مسلمانوں کو ہلا دینے والی ہے کہ مسلمان چاہے نمازی ہو چاہے بے نمازی ہو، چاہے مذہبی ہو یا چاہے مذہب کی گہرائی میں نہ ہو، لیکن وہ یہ سمجھے جب وہ چلتا ہے تو لوگ اسے دیکھ کر یہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے۔ اور آج جو دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ 1/4 آبادی مسلمانوں کی ہے، تو اس میں مسلمان تاجروں کا بھی حصہ ہے کہ ان کی دیانت داری، ان کے سچ کو دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ سری لنکا میں، اسی طرح بر صغیر میں جو مسلمان تاجر آئے ان کی دیانت داری کو دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہوئے، لیکن جب سے ہمارا کردار بگڑ گیا تو اب ہم اسلام کی تبلیغ تو کرتے ہیں، لیکن کافر جب مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ حالت تو بڑی خراب ہے، کہ اتنا فراڈ۔ لیکن سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں۔ نیو یارک میں ایک وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا مسلمان، اس نے بہت قیمتی بریف کیس جس میں سمجھے کئی ہیرے تھے، جواہرات تھے اور بہت اس کی قیمت تھی، وہ اس نے واپس لوٹایا۔ اور پھر اس غیر مسلم خاتون نے جب اسے $100 انعام میں دینے کی کوشش کی تو کہا میں اپنی دیانت داری پر کوئی انعام لینا حرام سمجھتا ہوں۔ تو میڈیا نے اس خبر کو پیش کیا۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں مسلمان، لیکن آپ بتائیے اگر سارے مسلمان ایسے ہو جائیں تو کیا بڑی تیزی کے ساتھ اسلام نہ پھیلے؟ تو یہ مسلمان خیال کر لے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے کئی کافر جو ہیں وہ اسلام کی طرف نہیں آتے۔ اسی طرح جو شخص مذہبی شخص ہے، جسے لوگ مذہبی سمجھتے ہیں، مثلا نمازی شخص ہے، اسے تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے اور ہمیں دیکھنے کی وجہ سے اگر کوئی گناہ کرے گا اور دین سے اور مذہب سے دور ہوگا تو ہم کتنے محروم ہوں گے، اور اگر کوئی ہمیں دیکھ کر دین کی طرف آ جائے گا تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا کہ جب تک وہ اور اس کی نسلیں دین پر چلتی رہیں گی
اور نمازی اور پرہیزگار رہیں گے ہمیں انشاءاللہ تعالی خوب خوب برکتیں ملیں گی. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ تم نے ایک تو بددیانتی کی، دھوکہ دیا، فراڈ کیا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ تمہارے عمل کی وجہ سے کئی کافر جو اسلام کے قریب آ رہے تھے وہ اسلام سے دور ہو گئے. ان کے کفر کے بھی تم گویا کہ ایک طرح سے ذمہ دار ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا کردار نصیب فرمائے کہ ہمیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہ ہو، ہمارا کردار اتنا پیارا ہو کہ جو ہمیں دیکھ لے اسے خدا یاد آ جائے اور وہ ہمیں دیکھ کر مسلمان ہو جائے. مفتی اعظم ہند اعلی حضرت امام اہل سنت کے صاحبزادے شہزادے حضرت مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ، آپ کہیں محفل میں جاتے تو بیان نہ فرماتے. آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ بیان نہیں فرماتے تھے. اکثر آپ کہتے کہ جب لوگ بہت ضد کرتے تو آپ جا کر بیٹھ جاتے. اللہ نے آپ کے چہرے پر وہ نور دیا تھا اور آپ اس قدر باعمل تھے کہ جب آپ کسی محفل میں بیٹھتے لوگ آپ کا دیدار کر کے کافر مسلمان ہو جاتے اور بے نمازی نمازی بن جاتے. یہ ان کا عمل تھا، ان کی پرہیزگاری تھی، یہ نور تھا. تو ہم صرف زبان کے غازی ہیں، گفتار کے غازی ہیں. کاش ہم کردار کے بھی غازی بن جائیں. اللہ تعالی ہماری ظاہری اور باطنی اصلاح فرمائے اور ہمیں نیک اور پرہیزگار بنا دے. ارشاد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی قیمت کہ دنیا کی ساری دولت وہ تھوڑی ہے اسے حاصل نہ کرو. انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانو. ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے، ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے. بس یہ تصور قائم ہو جائے کہ رب العالمین نے جو نعمتیں مومنوں کے لیے تیار کی ہیں وہ باقی رہنے والی نعمتیں ہیں. اس حقیر، قلیل، بے وفا اور فانی دنیا کی حقیقت سمجھ کر ہم طویل ترین قبر و آخرت کی تیاری میں لگ جائیں. ختم قادریہ شریف میں ایک وظیفہ پڑھا جاتا ہے یا باقی انت الباقی. اس وظیفے سے پہلے ہم یہ درس سنتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، باقی رہنے والی ذات رب العالمین کی ہے. تو بندہ فانی دنیا کے لیے اللہ کو ناراض کرے، کس قدر انسان نادان ہے. ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ فانی ہے. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ضرور بضرور ہم صبر کرنے والوں کو بہت ہی اچھا صلہ دیں گے اس کاموں کا بدلہ جو انہوں نے کیا. تو جو انہوں نے صبر کیا اس کام پر ہم انہیں اچھا صلہ عطا فرمائیں گے. صبر ایک تو مصیبت پر اور بیماری پر ہوتا ہے، اور ایک صبر ہے عبادت پر صبر ہے، اور ایک صبر ہے گناہ سے بچنے پر صبر ہے. نفس کے حملے ہیں، شیطان کے حملے ہیں، اسے گناہ کی طرف راغب کر رہے ہیں، ماحول اسے گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن بندہ ضبط کرے، برداشت کرے، صبر کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے. نفس کے لیے صبح اٹھنا
یہ ایک بھاری عمل ہے، اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنا ایک مشکل عمل ہے، لیکن بندہ اس مشکل پر صبر کرے اور رب العالمین کی عبادات بجا لائے تو یہ بہت بڑی اس کے لیے فضیلت ہے اور بہت بڑی یہ کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی گناہ سے بچنے میں بسا اوقات بہت زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص یہ خیال کرتا ہے کہ جھوٹ بول دوں گا تو اتنا زیادہ مجھے مال مل جائے گا، لیکن وہ جب جھوٹ نہیں بولتا تو بظاہر وقتی طور پر مشکلات آتی ہیں اور کچھ نقصان ہو جاتا ہے، اس نقصان کو وہ صبر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے چاہے میرا کتنا بھی نقصان ہو جائے میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس کا اچھا بدل عطا فرماتا ہے، مگر وقتی طور پر اسے مشکلات ضرور آتی ہیں، اور وقتی طور پر ان مشکلات کو برداشت کر لیتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کوئی مرد یا کوئی عورت کوئی بھی اچھے عمل کرے جبکہ وہ مومن ہو، اچھے عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا صلہ عطا فرمائے گا؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم دنیا میں اسے بڑی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، دنیا کا سکون، چین، اطمینان نیک شخص کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو انہوں نے اعمال کیے ان اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ کل بروز قیامت ہم اسے دیں گے، یعنی دنیا بھی اس کی سمر جائے گی اور آخرت بھی اس کی سمر جائے گی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب تم قرآن کی تلاوت کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو تم اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے۔ یوں تو ہر وقت شیطان مردود کے شر سے اللہ تعالی کی پناہ مانگنی چاہیے، مگر جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور جب کوئی شخص قرآن پاک میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ شیطان پر بہت بھاری ہوتا ہے۔ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بندہ قرآن مجید فقان حمید کی تعلیم سے دور ہو جائے اور وہ غور و فکر نہ کرے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب قرآن پاک پر وہ غور و فکر کرے گا تو بندے کی دل کی دنیا بدل جائے گی۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب قرآن پاک کے درس میں بیٹھیں تو نیند آنے لگتی ہے، بدن سست ہو جاتا ہے، اور درس سے باہر نکلیں اور جا کر بستر پہ لیٹ جائیں تو شاید 1 گھنٹے تک نیند نہ آئے، لیکن قرآن کے درس میں شیطان غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات ہمیں درود شریف پڑھنے اور ذکر کرنے کا ہوش نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی قرآن پاک کے درس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ تسبیح ہاتھ میں لیں، درس قرآن پاک بھی سنیں اور ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی کریں۔ اگر آپ اس موقع پر اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں تو یہ منع ہے، اس سے علماء نے سختی سے منع فرمایا، کیونکہ درس قرآن پاک سننا یہ خود اللہ کا ذکر ہے، تو اس پر توجہ دی جائے، اور توجہ سے سننا ہم پر یہ لازم اور واجب ہے۔ لیکن ایسے موقع پر انسان ذکر شروع کر دیتا ہے، اور عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب گھر کے اندر درس قرآن کی کیسٹ لگائی جائے اور کوئی قرآن کا درس سننے کے لیے بیٹھے تو یوں بچوں کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی قرآن و حدیث کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو بچے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں قرآن کی تعلیم سے دور کرنا چاہتا ہے، یہ رحمان عز و جل کا دشمن ہے، لہذا یہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ ہمیں مقابلہ کر کے پوری کوشش کرنی چاہیے
اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا اور ساری رکاوٹیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ مثلا کوئی درس قرآن پاک میں آتا ہے اور اسے نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ آنا نہ چھوڑے، بلکہ جہاں وہ بیٹھتا ہے اپنے برابر والے کو کہے کہ دیکھیں اگر مجھے نیند آنے لگے تو آپ مجھے ہلا دیجئے گا، بہت زیادہ غلبہ ہونے لگے تو پیچھے جا کے کھڑا ہو جائے، کھڑے ہو کر درس سماعت کرے، کھڑے کھڑے نیند آنے لگے تو جا کر منہ دھو کر آ جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ لیکن اگر وہ درس میں آنا چھوڑ دے گا تو شیطان کامیاب ہو جائے گا، لیکن اس طرح کرتا رہے گا آخر کار شیطان عاجز آ جائے گا اور اس کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد جو 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، شیطان اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو ایمان والے ہیں اور جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر شیطان کا کوئی زور کامیاب نہیں ہوتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور تو کامیاب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو شیطان سے دوستی رکھتے ہیں۔ جب شیطان کی ایک بات آپ مان لیں گے تو پھر یہ آپ کو باتیں منواتا ہی رہے گا، لہذا اس سے ہمیشہ کے لیے دوستی کا رشتہ توڑ دیجئے، اسے اپنا دشمن جانیے اور رب العالمین کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریے۔ والذین ہم بہ مشرکون، شیطان کا زور تو مشرکوں پر غالب آتا ہے۔